وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنی کتاب عبداللہ کا باب نمبر 30۔ تو بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ بھیڑ چھٹی تو وہ سب ٹھیک میرے سامنے کھڑے تھے۔ آ گئے تم؟ اس بار بہت انتظار کروایا تم نے عبداللہ میاں۔ وقاص نے ان کی زبان سے میرے لیے عبداللہ کا نام سنا تو تڑپ کر میری طرف پلٹا۔ تم؟ مگر میری نگاہیں تو اسی شفیق سراپے پہ گڑی ہوئی تھیں۔ پھر یکایک میرے صبر کے سارے بند ایسے ٹوٹے کہ سب جل تھل ہو گیا۔ میں تڑپ کر ان کے سینے سے جا لگا اور رو رو کر میری ہچکیاں بندھ گئی۔ سارے مجذوب اور مجاور ہکا بکا سے کھڑے یہ سارا ماجرا دیکھتے رہے۔ وہ مجھے تسلی دیتے رہے، چلو اب بس کر دو رونا، سارے آنسو آج ہی بہا دو گے کیا؟ ابھی زندگی پڑی ہے، ان آنسوؤں کو آگے کے لیے سنبھال کر رکھو، کام آئیں گے تمہارے۔ وہ مجھے تھپکتے رہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر حاکم بابا؟ سلطان بابا کے جانے کے بعد آپ نے پلٹ کر کبھی میری خبر ہی نہیں لی۔ میں کتنا تنہا ہو گیا تھا ان کے بغیر، آپ نے کبھی پوچھا تک نہیں۔ سب خبر تھی مجھے تمہاری۔ بہت لمبا جوگ کاٹ کر آ رہے ہو تم، بڑی تکلیف اٹھائی ہے تم نے۔ 7 سال کا بنواس کم نہیں ہوتا، مگر تم نے نبھا ڈالا۔ اور میرا تمہارا یہیں ملنا طے تھا۔ وہ کیا کہتے تھے سلطان بابا؟ جب جب جو ہونا ہے تب تب سو ہوتا ہے، اور تم سے زیادہ بھلا اس بات کو اور کون سمجھتا ہوگا۔ مگر یاد رکھو، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ میں نے حاکم بابا کو کتنے سال بعد دیکھا تھا، اب یہ خود مجھے بھی یاد نہیں تھا، مگر وہ ہو بہو سلطان بابا کی طرح دکھائی دینے لگے تھے۔ اس لیے جب کمال صاحب نے نواب پور میں مجھے ان کا حلیہ بتایا تو میں بھی یہی سمجھا کہ جیسے سلطان بابا ہی ہوں، اور یہاں وقاص اور دیگر مجاور بھی انہیں سلطان بابا کے نام سے ہی پکار رہے تھے۔ گویا اس متوازی دنیا کے عہدے ہی تو تھے، اور مجھ جیسے کو تو شاید اپنی پوری زندگی عبداللہ کے ابتدائی درجے کی رمز سمجھنے میں ہی بتا دیتے تھے، مگر پھر بھی عبداللہ نہیں بن پاتے۔ وقاص ابھی تک حیرت کے جھٹکے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ حاکم بابا نے اسے اور مجھے رات کے کھانے کے بعد حجرے میں بلا لیا۔ بھائی اب تم دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنا مکمل تعارف کروا ہی دو، ساحر اور وقاص کی طرح کی پہچان سے باہر نکل آؤ۔ پھر حاکم بابا نے خود وقاص کو میری کہانی مختصراً سنا ہی دی، اور وہ دم سادے بیٹھا سنتا رہا۔ حاکم بابا نے اپنی بات ختم کی تو کمرے میں بہت دیر تک سناٹا طاری رہا۔ پھر بابا نے ہی خاموشی توڑی اور وقاص سے کہا، میں نے تمہیں یہ آپ بیتی اس لیے سنائی ہے کہ تمہیں اس رستے کی مشکلات اور خاردار راہوں کی سختی کا اچھی طرح اندازہ ہو جائے۔ تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، تم نے آزمائشی طور پر یہاں رہنا قبول کیا تھا، تمہاری آزمائش پوری ہوئی، تم چاہو تو واپس لوٹ جاؤ، آگے کا سفر اور بھی مشکل ہوگا۔ وقاص نے بابا کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے۔ نہیں سلطان بابا، عبداللہ کی آپ بیتی سن کر میرے اندر کا یقین اور پختہ ہو گیا ہے کہ یہی راستہ مجھے میری منزل تک لے جائے گا۔ آپ حکم کریں مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ حاکم بابا نے سامنے پڑی ایک کاغذ کی بند پرچی اٹھائی اور وقاص کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس پرچی پر تمہاری نئی تعیناتی کی جگہ کا نام درج ہے، تم وہاں صبح وہاں کے لیے رخت سفر باندھ لینا۔ یہاں بڑے عبداللہ کی تعیناتی ہو گئی ہے، یعنی ساحر میاں کی۔ میں نے چونک کر بابا کی طرف دیکھا، گویا میں یہاں آیا نہیں تھا، بلایا گیا تھا، اور یہ بلاوا جیل سے فرار کے وقت ظہیر کی زبانی مجھ تک پہنچا تھا، یا شاید کرمی کی بیرک میں بند ہوتے وقت، یا شاید اس سے بھی پہلے جب سنی کے قتل کے الزام میں مجھے اس جیل میں ڈالا گیا تھا۔ سب کچھ پہلے سے ہی طے تھا، یا بقول حاکم بابا یہ سارا سفر ایک آزمائش تھی جس سے بہرحال مجھے گزرنا ہی تھا، اور انہی کے بقول ابھی میرا امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح وقاص ہم سب سے رخصت ہو کر اپنی نئی منزل کی طرف کوچ کر گیا، اور اس حصے کی خدمت میرے ذمہ آ گئی۔ تبھی بڑی سرکار کا نمائندہ منشی ایک لمبی سی فہرست لیے میرے پاس چلا آیا۔ وہ سائیں جی، بڑی سرکار نے یہ لسٹ بھیجی ہے، آپ ذرا دیکھ لیں، کوئی کمی پیشی ہو سامان میں تو ابھی بتا دیں تاکہ میں شام تک وہ بھی بھجوا دوں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ کر بتاتا ہوں، یہ کہہ کر میں مڑنے لگا، تبھی حاکم بابا بڑی سرکار کے دوسرے منشی سے باتیں کرتے دکھائی دیے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنی مالکن کو تسلی دے دینا اور یہ بھی کہہ دینا کہ دعا کے لیے کسی مقام تک پہنچنا ضروری نہیں ہوتا۔ میرا رب بڑا کریم ہے، دل سے مانگی دعا ہزاروں میل دور سے بھی اثر کرتی ہے، مگر ان کی یہی ضد ہے تو میں آ جاؤں گا کسی دن۔ برسی کب ہے تمہارے چھوٹے مالک کی اور ان کے چھوٹے بیٹے کی؟ منشی نے سر جھکا کر ادب سے جواب دیا، اسی ہفتے جمعرات کے دن ہے سائیں جی۔
حاکم بابا کے اطمینان دلانے پر بڑی حویلی کے ملازم سلام کر کے پلٹ گئے۔ میں جانے کس سوچ میں وہیں کھڑا خود سے حاکم بابا کی طرف دیکھتا رہا۔ تبھی ان کی نظر مجھ پر پڑی اور میں ہڑبڑا سا گیا۔ وہ میری چوری پکڑے جانے پر مسکرا دیے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ یہی نا کہ میں حاکم سے سلطان ہو گیا اور تم وہیں پڑے عبداللہ ہی رہے۔ بڑے نالائق نکلے، ہے نا؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ نہیں، نہ آپ کے سلطان بننے پر شک ہے اور نہ ہی اپنے عبداللہ رہنے پر کوئی اعتراض ہے۔ بس مجھے آپ کو دیکھ کر سلطان بابا کی بہت یاد آتی ہے۔ بار بار میرا ذہن بھٹک جاتا ہے۔ وہ میرے قریب آئے اور میرے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں جانتا ہوں تمہاری ہر الجھن کو واقعی میرے اور تمہارے سلطان تو بس وہ ایک ہی تھے، اور تم اپنے ذہن کو اتنا نہ الجھایا کرو۔ تمہارے لیے میں آج بھی وہی حاکم بابا ہوں، تم مجھے اسی نام سے پکارا کرو۔ وہ پلٹ کر جانے لگے مگر پھر کچھ سوچ کر رک گئے۔ اور ہاں، یاد رکھو، یہ دنیاوی رتبے، عہدے اور اعزاز بس اسی دنیا تک محدود ہیں۔ اوپر والے کا ترازو تو صرف اس پلڑے کی طرف جھکتا ہے جہاں تقویٰ زیادہ ہو، اور کون جانے اس کے نزدیک باہر دروازے پر بیٹھا وہ فقیر یا تپتی دوپہر میں سڑک کے پتھر کوٹتا کوئی مزدور زیادہ متقی ہو۔ دعا کرو وہ ہم سب کا پردہ رکھے۔ مزار پر عرس کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھیں۔ رات تک تمام سجاوٹ کا سامان بھی ٹھیکیدار نے پچھلے احاطے میں اتروا دیا تھا۔ رات کو اچانک حاکم بابا کو جیسے کچھ خیال آیا۔ سنو عبداللہ میاں، صبح بڑی حویلی سے پانی بھیجا تھا ان کی مالکن نے دم کے لیے۔ میں رات کو پڑھ کر پھونک دوں گا، تم صبح کسی مجاور کے ساتھ جا کر دے آنا۔ میرا نکلنا کچھ مشکل ہے۔ پہلے یہ کام وقاص میاں کے ذمہ تھا، اب کچھ عرصہ یہ ڈیوٹی تمہیں انجام دینی ہوگی۔ جی بہتر، میں فجر کے بعد لے جاؤں گا۔ میں حجرے سے باہر نکل کر صحن میں آیا۔ آسمان پر کچھ شریر بادلوں کے ٹکڑے چاند کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ پھر وہ لاکھ چاند سے چھپتے، چاند کہیں نہ کہیں سے انہیں ڈھونڈ کر چھو ہی لیتا۔ پھر چاند کے چھپنے کی باری آتی تو وہ کسی سنگی ساتھی بادل کی اونٹ میں جا کر چھپ جاتا۔ مگر بھلا چاند اور چاندنی بھی کسی سے چھپ پائے ہیں؟ بادل شور مچاتے ہوئے آتے اور چاند کو دبوچ لیتے۔ میں بہت دیر تک یہ کھیل دیکھتا رہا۔ ہر آہٹ پر مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید سارنگا کا کوئی پیغام زہیر یا کندن کی کچھ خبر لے کر آیا ہو۔ یوں ہی سوتے جاگتے صبح ہو گئی اور فجر کی نماز کے بعد حاکم بابا نے پڑھا ہوا پانی دے کر دو فقیر میرے ساتھ بڑی حویلی تک رہنمائی کے لیے روانہ کر دیے۔ ہم تینوں جب شہر کی فصیل سے اندر داخل ہوئے تو دھوپ کی پہلی کرنیں منڈیروں کو چوم رہی تھیں۔ بڑی سرکار کی حویلی بازار سے کچھ پرے اور رہائشی علاقوں سے ہٹ کر ایک بڑے عظیم الشان قلعے کی مانند وسیع و عریض میدان میں تنہا کھڑی تھی۔ اونچی فصیلیں، چمکیلے برج، دیو ہیکل، چوبیدار دروازے، ڈیوڑیاں اور غلام گردشیں، بیرونی دیواروں میں بنے اونچے روشن دان اور اندر صحن کی چار دیواری میں چنی بہت سی کھڑکیاں۔ ایک جانب چھوٹے صحن میں کچھ مور پر پھیلائے کھڑے حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میں دروازے سے ہی ان کی امانت پکڑا کر واپس لوٹ جانا چاہتا تھا، مگر دربان کو جب پتہ چلا کہ ہمیں حاکم بابا نے بھیجا ہے تو وہ بنا کچھ بات کیے ہی اندر بھاگ گیا اور کچھ ہی دیر میں ہمیں اندر آنے کا حکم مل گیا۔ بیرونی احاطے سے ہم اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو دائیں جانب ایک شاندار استبل بنا دکھائی دیا، جہاں حویلی کے رکھوالے اور سائس اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی نہلائی اور مالش میں مصروف تھے۔ صبح کی اجلی دھوپ گھوڑوں کی چمکیلی جلد سے ٹکرا کر مزید سنہری ہو جاتی تھی۔ اگلے ہی لمحے کچھ ٹرینر چند سدھائے ہوئے مگر خونخوار شکاری کتوں کی ایک ٹولی کو صبح کی ٹہلائی کے بعد واپس لاتے دکھائی دیے۔ کتوں کی لمبی زبانیں ہانپنے کی وجہ سے باہر لٹک رہی تھیں۔ وہ اجنبیوں کو دیکھ کر شدید غرانے اور بھونکنے لگے اور ان کی رال ٹپکاتی تھوتیاں اور زہریلے لمبے دانت ہماری جلد میں پیوست ہونے کے لیے مچلنے لگے۔ قیمتی شاندار گھوڑے، اعلیٰ نسل کے کتے اور نئی امریکن شکاری جیپیں، اس احاطے کی ہر شے سے شوق عمارت جھلک رہا تھا، اور نوکروں کی آپس میں بات چیت سے بھی یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ سب ان کے سائیں سکندر کے مشغلے تھے۔ رئیس اور جاگیردار گھڑ سواری نہ کریں اور دن بھر شکار نہ کھیلیں تو پھر وہ کیا کریں؟ وقت کاٹنے کے لیے بہرحال کچھ تو مشغلہ ضروری ہے، اور اس سے زیادہ امیر بھلا اور کون ہوگا جسے وقت کاٹنے کے لیے کسی مصروفیت یا دل پسند مشغلے کی ضرورت ہو اور وہ اسے میسر بھی ہو۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اندر سے
32-35 برس کا ایک جوان شخص حویلی کے بیرونی احاطے میں عربی گھوڑے پر سوار آندھی طوفان کی طرح داخل ہوا۔ آس پاس خدمتگاروں کی فوج، اسی طرح کے شکاری کتوں کی ایک ٹولی اور ان کے راکھے بھی ساتھ ساتھ دوڑاتے، دھول اڑاتے آتے دکھائی دیے۔ اس نے پیچھے سے آواز لگائی، ایک طرف ہو جاؤ جوگیوں، سکندر سائیں آ رہے ہیں۔ ہم تینوں ایک جانب ہو گئے۔ سکندر کے چہرے پر نوکدار مونچھیں بہت بھلی لگ رہی تھیں۔ اس نے لمبے بوٹوں کے ساتھ کف لگا روایتی لباس پہن رکھا تھا۔ گھوڑے سے اترتے ہوئے اس نے ایک نحوست بھری نگاہ ہم پر ڈالی۔ یہ فقیر یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں اتنی صبح؟ کچھ دے دلا کر رخصت کرواؤ۔ منشی نے جلدی سے آگے بڑھ کر ادب سے کہا، شالہ جیویں سائیں، وہ انہیں بڑی سرکار نے بلایا ہے، بڑی درگاہ سے آئے ہیں یہ جوگی سائیں۔ سکندر کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ ایک تو یہ ماں جی بھی نا، پتہ نہیں کیوں ان بھکاری ملنگوں اور فقیروں کے چکر میں الجھی رہتی ہیں۔ ہر وقت یہ اتنے پہنچے ہوئے ہوتے تو آج اس حال میں نہ ہوتے۔ ان کو جو چاہیے یہیں سے دے دے کر فارغ کر دیں اور دوبارہ میں انہیں یہاں نہ دیکھوں۔ منشی نے گڑبڑا کر ہماری طرف دیکھا۔ میرے ساتھ ایک مجذوب یہ سن کر جلال میں آ گیا اور زور سے بولا، سچ ہے کہ درویش کا راستہ علت، قلت اور ذلت سے ہو کر گزرتا ہے لڑکے۔ تمہارے پاس جو تھا تم نے بانٹا، جو ہمارا نصیب تھا وہ ہمیں ملا۔ یہ کہہ کر فقیر ایک جھٹکے سے مڑا اور میں نے بھی ان دونوں کی تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ سکندر کو شاید اپنی ہی جاگیر میں کسی مفلوک الحال فقیر سے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ غصے میں تڑپ کر پلٹا، مگر تب تک ہم احاطے سے باہر نکل چکے تھے۔ میں نے واپسی پر دم کیا ہوا پانی گیٹ کے دربان کو پکڑا دیا اور وہ اسے مالکن تک پہنچا دے۔ مزار پہنچے تو حاکم بابا صحن میں ہی بیٹھے اپنے ہاتھ میں پکڑی لکڑی کی بڑی سی تسبیح پھیرتے نظر آئے۔ جلالی مجذوب کے تیور دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بہت غصے میں ہو رجب علی؟ اپنے اندر بھڑکتی اور اس دھونکنی کو بھی کبھی سرد بھی پڑنے دیا کرو۔ رجب علی نامی فقیر نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ابھی بہت کچا ہوں مرشد سلطان، کوئی باہر سے کوئلہ ڈالے تو تب جاتا ہوں۔ آپ کو سب خبر ہے لیکن پھر بھی چپ چاپ پلٹ آیا ہوں۔ حاکم بابا مسکرائے، جا کر ٹھنڈا پانی پی لو۔ تمہاری جلد بازی نے آج کسی سے کسی کی ملاقات ٹال دی۔ چلو خیر، جو ہوا سو ہوا، جاؤ جا کر آرام کرو۔ میں ان دونوں کی مشکل گفتگو سے کچھ اخذ نہیں کر سکا۔ جانے حاکم بابا کس ملاقات کا ذکر کر رہے تھے؟ کہیں وہ ظہیر کی مجھ سے ملاقات کا اشارہ تو نہیں دے رہے تھے؟ میرے ذہن میں گرہیں بڑھتی گئی، مگر اس سے پہلے کہ میں حاکم بابا سے کچھ پوچھتا، بیرونی دروازے پر ہلچل سی مچ گئی اور کچھ ہی دیر میں بڑی سرکار گھبرائی اور بڑبڑائی سی اپنی کچھ خاص نوکرانیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ پریشانی ان کے چہرے سے جھلکتی دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے آتے ہی حاکم بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ معاف کرنا سائیں جی، میرا بڑا بیٹا اتھرا ہے، ضدی ہے اور منہ پھٹ ہے۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ اس نے گھر آئے جوگی سائیوں کے ساتھ زبان درازی اور بدتمیزی کی ہے، میں دوڑی چلی آئی۔ اس کی ماں کی خاطر اور اس کے بچے کو معاف کر دیں۔ بہت سمجھاتی ہوں میں اسے، مگر اس معاملے میں یقین نہیں ہے اسے۔ دعا کریں اس کا دل بھی بدل جائے، تعظیم کا سلوک بھر جائے اس کے اندر بھی۔ حاکم بابا نے سر اٹھا کر بڑی سرکار کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہی تو کہتا ہے وہ، اگر یہ جوگی اتنے ہی کرامت والے ہوتے تو خود اپنی حالت نہ بدل لیتے، یوں دربر بھٹکتے پھرتے۔ بڑی سرکار کا رنگ پیلا سا پڑ گیا۔ آپ کو ہماری باتوں کا پتہ ہے سائیں جی، اس کی گستاخی معاف کر دیں، بہت ڈانٹا ہے میں نے اسے، ناراض ہو کر آئی ہوں اس سے۔ جب تک وہ درگاہ کے فقیروں سے معافی نہیں مانگے گا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حاکم بابا مسکرائے، ایک ماں اپنے بیٹے سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی، جانتا ہوں تم بھی مجبور ہو، چلو جانے دو۔ بیٹے پر سختی نہ کرو، عزت اور احترام دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں، اور فقیر کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے، یہ دنیا ہی فقیر سے ناراض رہتی ہے۔ بڑی سرکار کچھ دیر پیشمان سی بیٹھی رہیں اور پھر واپس پلٹتے ہوئے 2 لمحے کو رکیں۔ آتی جمعرات میرے چھوٹے بیٹے کی برسی ہے سائیں جی۔ سکندر کی بد تہذیبی کے بعد اب تو میں شرم کے مارے آپ کو گھر بلاوے کا نیوتا بھی نہیں دے سکتی، مگر میں اپنی یعنی بہو کو لے کر آؤں گی مزار پر نظر نیاز کے لیے۔ بڑی صبر والی اور شاکر بچی ہے وہ، چاہتی تو عدت کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی جا سکتی تھی، یہ حق بھی تھا اس کا اور اختیار بھی تھا، مگر پھر بھی میری خدمت کے لیے وہ واپس نہیں پلٹی۔ اب تو میرے سکندر کے دونوں بچے اس کے بغیر ایک
پل چین سے نہیں بیٹھتے۔ آپ دعا دو گے تو اس سے تو میرا دل بھی ہلکا ہو جائے گا۔ بڑی سرکار اپنی آنکھوں میں ابھرتے آنسو چھپا کر وہاں سے آگے بڑھ گئیں۔ میں سارنگا کی طرف سے کسی پیغام کا انتظار ہی کرتا رہا اور جمعرات بھی آ گئی۔ ایک عجیب سی بے چینی میری رگوں میں یوں دوڑتی پھر رہی تھی جیسے کسی انہونی کا ظہور بالکل سر پر ہو۔ عصر کے بعد بڑی سرکار کی حویلی سے شاندار کھانا اور دیگر نظر بھی پہنچ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے آج بڑی حویلی والے اپنی تمام عمر کی نظر نیاز ایک ہی دن میں لوٹا دیں گے۔ کچھ دیر میں بڑی سرکار کی آمد کی اطلاع بھی مل گئی۔ میں بھی دیگر فقیروں کے ساتھ حاکم بابا کی ہدایات کے مطابق ایک قطار میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ مزار کے صحن میں 2 قطاریں آمنے سامنے بنائی گئی تھیں جن میں بیٹھے جوگی ملنگوں کو بڑی سرکار اور ان کی بیوہ مگر باپردہ بہو کپڑے لتے راشن اور جانے کیا کیا بانٹ رہی تھیں۔ دونوں کے ساتھ کچھ نوکرانیاں اور منشی بھی تھے جو الگ الگ قطاروں میں تحائف تقسیم کر رہے تھے۔ بڑی سرکار میری قطار کے مخالف بنی قطار میں جب کسی کو کچھ دیتیں تو دعا کی درخواست بھی کرتیں، جبکہ میری قطار میں ان کی بہو کے حصے میں تھی جو چپ چاپ یہی عمل جاری رکھے ہوئے تھی اور دھیرے دھیرے نظر نیاز کا عمل آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک تیز ہوا چلی اور مٹی کے ایک بگولے نے صحن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سامان بکھرنے سے بچانے کی کوشش میں افراتفری سی مچ گئی اور تبھی ایک خاموش سی خوشبو نے میرے اندر بھی ایک طوفان سا برپا کر دیا۔ میں نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ بڑی سرکار کی بہو سیاہ شال میں خود کو لپیٹے اور چہرہ چھپائے مجھے کچھ بانٹنے کے لیے میرے قریب پہنچی تو ہماری نظر ملی اور پل بھر میں سب بھسم ہو گیا۔ میں حجاب سے جھانکتی وہ 2 آنکھیں کیسے بھول سکتا تھا؟ میرے سامنے زہرا کھڑی تھی۔